ذرا کھل کے آکھو کی شان عثمان دی میں دساں نہیں دسدا بولو بولو منہ کھولو کی شان عثمان دی میں دساں ہاں مدنی دا ہمراضے کئی باری جنت مل لے کے رکھی حال گل سیگارا دے ہوئے شرم دے تذکرے عرشہ تے ہوئے شرم دے تذکرے عرشہ تے عثمان دا اعزاز جدو جام شہادت نوش کیتا قرآن بھی آپ ہی نازے کیونکہ جڑا ہاتھ دہرا داماد نبی دا آواز نہیں آئی والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم
درود شریف بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت دا جتنا بھی شکر کریے اتنا ہی کم ہے کہ جس ذات اقدس نے سانو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا اور اپنے سب تو اعلیٰ محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا۔ یہ اس دا خاص کرم ہے، اس دا خاص فضل ہے کہ سانو اللہ نے آزادی والی نعمت تو بھی مالا مال فرمائے، آزادانہ ماحول دے اندر بہترین ریاست پاکستان دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دا آزادانہ سانو ماحول نصیب ہویا۔ اللہ دی عبادت رج کے کرو، کوئی پابندی نہیں۔ میری نوجوان نسل نو آزادی دی قدر و قیمت اگر معلوم کرنی ہوئے تو مسجد اقصی دے دروازے تے کھڑے مسلمانہ دی حالت ازار دیکھ لو۔ او مسجد اقصی کہ جس دے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو امام الانبیاء نے امامت کروائی سی۔ اس دی آزادی لئی کتنے ہزار فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے نے، بچے، عورتاں، جوان، بزرگ۔ اس لئی فلسطین کوئی فرقہ واریت نہیں، کیونکہ اسرائیل یہود و نصارہ کسی نو سنی سمجھ کے چھڑ دے نہیں اور شیعہ سمجھ کے معاف نہیں کر دے۔ تو اللہ نے پاکستان دے اندر سانو آزادی والی نعمت عطا فرمائی اور آمنہ دے لال دی غلامی نصیب فرمائی۔ اور یاد رکھو کہ اسا جس نال بھی محبت کیتی ہے کیتی کملی والے دی وجہ تو،
جس نو بھی اسی اپنے سر دا تاج بنایا ہے، جس نو بھی اسی اپنی اکھیاں دا نور سمجھے ہے اور دل دا سرور سمجھے ہے، سمجھیا حضور دی وجہ تو ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نال بھی اسی محبت کیتی کملی والے دی وجہ تو ہے، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، بلال حبشی، طفیل دوسی، جناب زماد ازدی، حضرت حسن، حضرت حسین، امیر معاویہ، ابو سفیان، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، تمام مہاجرین، انصار صحابہ، بدر والے، احد والے، خیبر والے، تبوک والے، میرے محبوب علیہ السلام دے جنہیں صحابہ نال ساڑا پیارے اس دی وجہ ذاتی نہیں، اس لئی کہ جڑے حضور دے غلام نے ساڑے وہ امام نے، سبحان اللہ۔ اور جڑا نبی دا نہیں وہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہوئے، ایک چونٹی دے سر دے برابر بھی اسیوں دی قدر نہیں کر دے جڑا حضور دا نہیں، قیامت تک یہ محبت دا جلا سلسلہ جاری ہے۔ ایدی وجہ ہی ہوئے کہ اسی جس نال بھی پیار کرنا ہے، جس نال بھی محبت کرنی ہے، جد نال عشق کرنا ہے، وجہ ہو دی کملی والا ہے، حضور دا نہیں، ساڑا نہیں۔ اور ایک اللہ سی صحابہ کو لو سکھی، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غزوہ بدر دے موقع تے عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان نہیں سی لیا، بعد کلمہ پڑھ لیا، صاحب ایمان ہو گئے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر نو آپ دا بیٹا حضرت عبد الرحمن کہن لگا، ابو جی تو انو ایک گل دسا؟ جی بیٹا دس۔ بدر دے موقع تے کئی مرتبہ تسی میری تلوار دی زاد وچ آئے، دیکھنا نبی نال محبت دا انداز، کئی مرتبہ تسی میری تلوار دی زاد وچ آئے تے میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا کہ چونکہ میرا باپ ہے لہذا میں تو انہوں قتل نہیں کیتا، شہید نہیں کیتا۔ تے صدیق اکبر مسکرائے، تے مسکرا کے فرمان لگے تو تے مینوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا سی، مینوں اس رب دی قسم جدے قبضے صدیق دی جان ہے، اگر میری تلوار دی زاد وچ تو آ جاندہ میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردہ، محمد دا دشمن سمجھ کے تنوں قتل کر دیندہ۔ یعنی اتنی محبت بھی کملی والے دی وجہ تو ہے۔ اور اگر کسی نال اسی غصہ کرنے ہیں، اختلاف کرنے ہیں، ناراضگی کرنے ہیں، سلام دعا نہیں کر دے، وہ بھی کملی والے دی وجہ تو الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ لئی، بغض بھی اللہ لئی، اور اس محبت دا مرکز اللہ نے کملی والے نو بنایا ہے، عزت دا مرکز اللہ نے کملی والے نو بنایا ہے۔ یہ وجہ ہے دنیا دے کسی کونے تے بھی حضور دے کسی غلام دی توہین ہو جائے، تمام دنیا دے عاشق مسلمان تڑپ جاندے نہیں۔ کیوں صدیق دے نعرے لانے ہیں، کیوں عمر دے نعرے لانے ہیں، کیوں عثمان دے نعرے لانے ہیں، کیوں علی دے نعرے لانے ہیں؟ ساڑھا کوئی ذاتی رشتہ صدیق نال نہیں، بس یہ کہ جدہ رشتہ مصطفیٰ نال ہے ساڑھا ہو دے نال۔
تو سارے صحابہ عظمت والے نے موقع بموقع گل ویلے دی پھل موسم دا جدو صدیق اکبر دا یوم آندا ہے اسی کھل کے وہ مہینے ذکر صدیق کرنے محرم آ رہے ہے ذکر فاروق بھی ہوئے گا ذکر حسین بھی ہوئے گا کرنا چاہیے اور اسلام دے مہینہ سال دی تاریخ بھی عجیب ہے محرم تو شروع ہوتا ہے ذی الحج تے ختم ہوتا ہے سال ایدی ابتدا بھی قربانی تو شروع ہوئی ہے اور اس سال دی انتہا بھی قربانی تو ہوئی ہے ابتدا سیدنا فاروق اعظم تو ہوئی ہے انتہا حضرت عثمان تے ہوئی ہے ایدہ پہلا مہینہ بھی قربانیاں والا سال دا آخری مہینہ اسلامی وہ بھی قربانی والا جتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اشار بیان ہویا جناب اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا ذکر ہویا 18 ذی الحج یعنی اسے مہینے دی 18 چاند دی ایک عجیب امام مظلوم شہید قرآن دوہرا داماد رسول کئی بار میرے آقا دی زبانی جو جنت دی بشارت حاصل کرن والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات اسم گرامی تو سڑا حق کے کہ اسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی او فضیلت جڑی قرآن و حدیث دے مطابق وہ تاڑے سامنے بیان کری عثمان تیرے کیا مقدر نے والسابقون الاولون سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے ہیں وچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چھٹا نمبر ہے جو سارا زمانہ جھٹلا رہا سی اس ویلے مدینے دا مکے دا سیٹھ عثمان حضور دے دامن وچ بیٹھا سی کون عثمان جنہیں 2 مرتبہ ہجرت کی تھی ایک مرتبہ مکے تو حبشے وال اور دوسری حبشے تو مکے تو مدینے وال ذوالنورین بھی کلاندے نے ذوالحجرتین بھی کلاندے نے اور جدو عثمان دی عظمت دی کئی پہلو نے عثمان دا تقوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کریے تے بہت سارا وقت چاہیے حضرت عثمان دا قرآن نال محبت دا انداز بیان کریے بہت وقت چاہیے جناب عثمان دی سخاوت بیان کریے بہت سارا وقت چاہیے جناب عثمان دا حیا بیان کریے بہت سارا وقت چاہیے جناب عثمان دا حضور نال عشق دا انداز بیان کریے بہت سارا وقت چاہیے اور جناب عثمان دا حضرت علی نال رشتہ داری بیان کریے بہت سارا وقت چاہیے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اکھ دے حیا دے تذکرے دا ذکر کریے بہت سارا ٹائم چاہیے وقت چاہیے تو مختصر وقت ہے جمعہ خطبے کا تو اس میں بالکل انتہائی اختصار کے ساتھ کوئی تقریباً 35-40 منٹ کے قریب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کے خراج تحسین پیش کریں گے کیا عثمان تیری سیرت کو بیان کرنے کے لیے کوئی خطیب آج تک پیدا نہیں ہوا جو تیری سیرت مکمل بیان کر سکے پگڑی زمین پر گرتی ہے جب ہم حضرت عثمان کی بلندی دیکھتے ہیں کیا حیا عثمان کا کہ جس ہاتھ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی مرتے دم تک وہ ہاتھ حضرت عثمان نے شرمگاہ کو نہیں لگایا
کہ یہ ہاتھ اس پاک نبی کے ہاتھ میں لگا ہے، اب یہ کسی ایسی جگہ پہ نہ لگے جو اس کی شان کے مطابق نہ ہو۔ تو ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حجرے میں حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ دروازے تے دستک ہوئی، کون؟ ابو بکر، اندر آن دی اجازت، جی تشریف لے آؤ۔ حضور لیٹے رہے اور آپ دی پنڈلی مبارک تو تھوڑا جیا کپڑا ہٹے ہویا سے، چادر مبارک۔ تھوڑی دیر دے بعد پھر دروازہ کھٹ گیا، کون؟ عمر۔ ہن جے سارے مل کے سبحان اللہ کہو جے قربانی دا گوشت ہضم ہو گیا ہے تو پھر ایتھے میں گل کہاں بیٹھا۔ پہلے کون آیا؟ بولو تو صحیح نا یار، عائشہ دے حجرے چ پہلے کون آیا؟ تھوڑے بول رہے ہو یار، چلو جنہاں نو سمجھ آؤں دی اچھی بولو، پہلے کون آیا عائشہ دے حجرے؟ اس بعد پھر کون آیا؟ تو سمجھ نہیں آئی، آؤندے بھی ترتیب نال نے۔ پہلے ابو بکر، کیونکہ نمبر ہی پہلا ابو بکر کا ہے، پھر عمر، نمبر ہی عمر کا ہے، اور یہ عائشہ کے حجرے میں اسی ترتیب سے آئے ہیں، پہلے حضور پھر ابو بکر پھر عمر، اور قیامت والے دن اسی ترتیب سے اٹھیں گے، پہلے حضور پھر ابو بکر پھر عمر۔ تو یہ نبی کے روضے میں آرام کر رہے، حضور لیٹے رہے، دستک آئی، کون؟ عثمان۔ اندر اجازت ہے؟ فرمایا دروازہ نہیں کھولنا، ٹھہر جاؤ۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا پا لیا، فرمایا اڑا لین دو۔ جناب عثمان آئے، بیٹھ گئے، دیگر صحابہ بھی آئے، بیٹھ گئے، جو بھی گل بات سی صحابہ نال حضور نے کی تھی، صحابہ نال حضور نے جو بھی ارشاد فرمایا اور حضور نال صحابہ جو بھی گل بات سی وہ کی تھی، تو کرن تو بعد سارے تشریف لے گئے۔ واہ اماں تیرے میں قسمت تو صدقے جاں اور تیری دیانت تو صدقے جاں، جے تو اتھے نہ ہوندی تو عثمان دی شان دا پتہ کیویں چلدا۔ جدو چلے گئے تھے امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کوئی خلاف عادت ہی گل ہوئی ہے؟ صدیق اکبر آئے تسی لیٹے رہے، عمر آئے تسی لیٹے رہے، جناب عثمان آئے تے بیٹھ کے تسی پنڈلی ڈاب لئی۔ حضور نے فرمایا میں محمد اس عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جس عثمان دا حیا عرشاں دے فرشتے بھی کر دے نے۔ یعنی حضرت عثمان دا حیا ہر ایرا گرا نہیں کردہ، عثمان دا حیا کوئی پلیت کر ہی نہیں سکتا، عثمان دا حیا پاک فرشتے کردے نے یا سارے پاکان دا امام مصطفیٰ کردہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا علماء نے راج لے کے کہ حضور فرماندے نے عثمان چونکہ بڑا حیادار ہے، اگر میں اسی طرح لیٹیا رہندا ہو سکتا ہے عثمان نے جڑی میرے نال گل کرنی سی وہ حیا دی وجہ تو نہ کردا، اس واسطے میں پنڈلی ڈھاب لئی تاکہ عثمان اپنے دل دی جیڑی بھی گل میرے نال کرنی ہے وہ کھل کے کر لے۔ اے عثمان حضور دیاں کنیاں بیٹیاں سی؟ بولو تو صحیح نا یار، کنیاں؟ چار۔ بڑی بیٹی دا نام سی حضرت زینب، کی نام سی؟ جو میں سبق ہی ہوندہ ہے نا، بڑی بیٹی دا نام سی حضرت زینب، اس سے چھوٹی دا نام سی حضرت رقیہ، اس سے چھوٹی دا نام سی حضرت ام کلثوم، اور سب تو چھوٹی دا نام سی حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب دی شادی اور نکاح
حضرت خدیجہ دے بانجے ابو العاص نال ہویا اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم آپ دا نکاح ابو لہب دے بیٹے عتبہ عتیبہ نال ہویا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے قولوا لا الہ الا اللہ دا پرچار کیتا تھے ابو لہب نے حضور نو پتھر مارے نعوذ باللہ اللہ نو اپنے مصطفیٰ دی بے ادبی تے گستاخی برداشت بولو نا یار ذرا اے اویو ابو لہب پوری زندگی شرک کردہ رہے ہے اللہ نے کچھ نہیں آکھیا تو جو ہی حضور دی توہین کی تھی یہ نال ہی پکڑ آ گئی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد جب پنجابی اے ترجمہ ہے اللہ فرماندے نے ہوئے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان ہوئے بے ایمانہ تو میرے مصطفیٰ نے پتھر مارے ہے برباد ہو جائیں تباہ ہو گیا ابو لہب ہلاک ہو گیا ابو لہب ہاتھ ٹوٹ جانو تیرے تو میرے محبوب نے پتھر مارے کسی نے جا کے ابو لہب نو دسیا کہ تیری مذمت قرآن آیا ہے بڑا غصہ لگا اپنے بیٹیاں نے جا کے آکھن لگا ہون توجہ کرنا ذرا تھوڑا جا غور کرنا میرے جملے تے میں کہہ کے آگے چلا جاؤں گا تفصیل دا چونکہ وقت نہیں جی میں ایک جملے تے تھوڑے جا تکرار کراں تے ٹائم گزر جائے گا اللہ کرے توڑے پلے گل بہ جائے پہلے تے دسو نبی دیاں میں کنیاں بیٹیاں دسیاں نے سارے نہیں بولے بھائی کنیاں بیٹیاں نے بھائی کنیاں بیٹیاں نے بھائی چلو چار بری کہہ دیو کنیاں 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 کتنیاں چار ہونے جملے تے غور کرنا ابو لہب گیا گھر تو کہنے لگا اے عتبہ عتیبہ اے میرے پترو محمد دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیو طلاقاں دے دیو محمد دیاں وڈا کافر ہو کے بھی عقیدہ رکھ دے کہ ہینڈے محمد دیاں طلاق ہو گئی ہن جدی بیٹی نو طلاق ہو جائے اس پیو نو پوچھا کرو ہو دے تے کی گزری تے بیٹیاں مصطفیٰ دیا ہوں اور ایک نے عتبہ نے بے ایمان نے کوئی اس انداز نال توہین آمیز طریقے نال طلاق دیتی کہ میرے محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین ہون دے باوجود آپ نے کہا یا اللہ اس بدبخت تے اپنے کتیاں چوں کوئی کتا مسلط کر جس میری بیٹی نو ستایا ہے جدی وجہ تو میرے دل تے زخم لگے نے اے وہ نبی ہے پیران چ کنڈے آئے بددعا نہیں دیتی لوکاں پتھر مارے بددعا نہیں دیتی لوکاں جادوگر آکھیا بددعا نہیں دیتی لوکاں کاہن آکھیا تے بددعا نہیں دیتی قتل دے منصوبے بنائے گئے بددعا نہیں دیتی لیکن آج میرے نبی نو تکلیف پہنچیے ایدہ مانے کوئی محمد دیاں میرے آقا دیاں بیٹیاں نو ستاوے تے میرے نبی نو بڑا دکھ لگ دے بڑی تکلیف ہوندیے آقا نے بددعا کر دیتی اللہ اپنے کتیاں وچوں کوئی کتا مسلط کر جڑا انہوں برباد کر دے انہوں چیر پاڑ کے کھا کے برباد تے تباہ کر دے ابو لہب نو پتہ لگیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پتر نو بددعا دیتی ہے اختلاف اپنی جگہ تے رکھ دا سی پھر
پھر بھی سمجھدا سی ایدی زبان چو نکلی ہوئی بد دعا کدی ضائع نہیں جائے گی، برباد ہو جائے گا بیٹا۔ ہر ویلے 50 باڈی گارڈ اپنے پتر نہ رکھدا سی، میرے بیٹے دا خیال کرنا۔ سفر تجارت تے روانہ ہویا تے نال انہیں اپنے ساتھیاں نو آکھیا میرے بیٹے دا خیال کرنا، کیونکہ مصطفیٰ نے بد دعا دیتی ہوئی ہے کسی جگہ تے کدے میرا پتر تباہ نہ ہو جائے۔ قافلہ چل دیاں جنگل پہنچیا، رات پہ گئی، انہوں نے اتوانوں درمیان جگہ دیتی، ارد گرد 150-200 بندہ سو گیا تے کہن لگے کہ ایڈا کوئی بیڑیا جانور اتنے بندیاں نو کراس کر کے ایدے تک کیویں پہنچے گا۔ رات ہوئی، نیند آ گئی تے ایک بھیڑیا بھی آ گیا۔ آکھو ساڑا نبی سچا، ساڑے نبی دی زبان جو نکلی ہوئی ہر گل، آواز نہیں آئی، ہر گل میرا نبی جو زبان چو الفاظ بول دے وے، آپ بھی سچے نے تے آپ دی ہر گل بھی سچی ہے۔ ہن ذرا میرے وال توجہ کرنا، بڑا لطف آئے گا۔ او آیا بھیڑیا، جنگل دا درندہ، جنگل دا جانور، آ کے انہیں لوکاں دے منہ سنگنے شروع کی تھے، کہنے لگا اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، سنگدا اس بدبخت کول پہنچیا جنہیں میرے نبی دی بیٹی نو ستایا سی، منہ سنگیا، پتہ چل گیا اے یوئی بے ایمان ہے۔ ایدہ مانا اے ہویا نبی دے گستاخاں دے منہ دے ہاں بدبو آئی دس دن دیاں نے، حضور دے بے ادبان دے حلیئی دس دن دے نے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی گستاخی کرن والے، آپ دے یاران دی گستاخی کرن والے، آپ دیاں بیٹیاں دی توہین کرن والے، آپ دیاں بیویاں دی توہین کرن والے، نبی دے دین دی توہین کرن والے، اللہ دے قرآن دی توہین کرن والے، انہاں دے حلیئی دس دن دے نے، انہاں دے منہ جو بدبوئی دس دن دیئے۔ جانور بھیڑیے نے منہ سنگیا، پتہ لگ گیا او بد نصیب ہے جنہیں محمد دی بیٹی نو ستایا سی، منہ کھولیا، کھول کے او دا سر منہ چلیا، انج کر کے گھمایا تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ نبی دی بیٹی دا گستاخ لو لہان ہو گیا، خون آلود ہو گیا، بس نہیں کیتی، چبایا، ٹکڑے کیتے، پر انہوں کھاتا نہیں کیوں؟ یہ جائے کھان والی چیز نہیں ہوندی۔ ایدہ مانا اے ہویا نبی دی بے ادب، نبی دی بیٹیاں دی بے ادبانوں اے کتے بھی پسند نہیں کر دے، ہائے ہائے بگیاڑ بھی پسند نہیں کر دے، ٹکڑے کر دیتا۔ صبح اٹھے ریزہ ریزہ ہویا پہ اسی، لیکن جڑی گل میں کرنا چاہنا، میرے نبی دی رقیہ نو طلاق ہوئی، ام کلثوم نو طلاق ہوئی، آقا نو بڑا دکھ پہنچیا، آقا نو بڑی تکلیف پہنچی، آقا دا دل بڑا غمگین ہویا، میرے نبی دا دل بڑا زخمی ہویا۔ اللہ کوئی انج داوی ہووے جڑا میرے نبی دے دل نو چین پہنچاوے۔ ادھر آؤ بھائی، ادھر ادھر ادھر، شاباش شاباش بھائی، اے میری اصل اگلی فوج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھی، زندہ بات، ماشاءاللہ۔ یہ پیسے تو پیار نہیں کیتا ہے، انہوں ویسے ہی پیار ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ یہ جڑے جمعہ پڑھن واسطے آندے نے، انہاں دے نظریات بڑھن گے، کیونکہ یہ بچے نے نا جڑی گل آئی دل تے لکھی جائے گی او پکی ہوئے گی۔ ہن کوئی انجدہ چاہی دے جڑا میرے نبی دیاں کھاں ٹھنڈیاں کرے، کوئی انجدہ چاہی دے جڑا میرے نبی دا غم بھولاوے، کوئی انجدہ چاہی دے جڑا میرے نبی دے دل مبارک تے جڑے زخم نے پٹی کرے، کوئی انجدہ چاہی دے کہ جنہ میرے نبی دیاں بیٹیاں نو ستایا ہے، کوئی انجدہ ہووے
انج دے سکھ دیوے نبی نو غم بھول جان نبی نو دکھ بھول جان نبی دی تکلیف دور ہو جاوے آواز آئی سونیا میں تیرے دل نو سکون پہنچان لئی تیری آنکھیاں ٹھنڈیاں کرن لئی عرشاں تے عثمان دا فیصلہ کیتا ہے عثمان میرے نبی کے دل کو چین پہنچائے گا عثمان میرے نبی کے دل کو راحت پہنچائے گا حضرت رقیہ دا نکاح شادی حضرت عثمان نال ہو گئی اور جدو کفار مکہ نے مسلمانہ تے زندگی تنگ کر دیتی تے صحابہ نے حبشے وال ہجرت کی تھی حضرت عثمان نے بھی حضرت رقیہ دے نال حبشے وال ہجرت کی تھی پھر اتھو مدینے آگئے ادھرو اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ بدر دا اعلان ہو گیا صفا لگیا ہویاں نے ہاں جی کنو کنو اجازت نبی دینی ہے تے کنو نبی پچھے ہٹانا ہے اے سب لگی ہوئی ہے لین بنی ہوئی ہے صحابہ موجود نے آقا ویکھرین کوئی چھوٹی عمر دے واپس کر دئیے کوئی بڑھا ہے واپس کر دئیے کوئی معذور ہے واپس کر دئیے کوئی معذور ہے واپس کر دئیے اللہ اس بچے دی زندگی جبر کر دے وے کوئی نہ تمائیں کمزور ہے واپس کر دئیے ہن میرے وال تکنا ابو بکر تینو اجازت اگے چل یار تھکیا میں ہاں تھکے تسی بیٹھے ہو صدیق دا نام آوے نا تو ذرا کرنٹ والی سبحان اللہ کیا کرو ابو بکر اجازت چلو اگے جی آقا عمر اگے عثمان پیچھے علی اگے طلحہ اگے سعد اگے عبداللہ اگے 313 اجازت عثمان پیچھے عثمان نے ہاتھ جوڑ لے میرے محبوبہ جو آکھی ایسا رکھاتے مکہ جنہ بڑے ظلم کیتے تسی ساڑا ہاتھ روک کے رکھیا جی آج اللہ نے سانو ہاتھ چکن دا کہی دیتے ابو بکر نو اجازتاں عمر نو اجازتاں علی نو اجازتاں باقی صحابہ نو اجازتاں میں نو پیچھے قرآن میرے سامنے وے تو سی سبحان اللہ کہو میں دساں ثواب کیویں ملدا ہے ایک باری پھر آکھو تیرا ثواب نال آکھو ثواب جہاد نال نہیں ملدا ثواب نبی دے آنکھیں لگڑ نال ملدا ہے ابو بکر کو ثواب تب ملا کہ حضور نے اجازت دی عثمان کو ثواب ملا عمر کو ثواب ملا کہ حضور نے اجازت دی عثمان ثواب جنگ لڑن نال نہیں ثواب مرضی وچ نہیں ثواب میری اطاعت اندر ہے تو پچھا ہٹ اے اگے جان آقا اللہ فتح دے گا مال غنیمت ہاتھ آئے گا بدر دے اندر دعاواں تیریاں کم آن گیاں بدر وچ اللہ راضی ہوئے گا ابو بکر ثواب دیاں چولیاں بھر کے لے آئے گا عمر جھولیاں بھر کے لے آئے گا علی جھولیاں بھر کے لے آئے گا تے مینو اجازت کیوں نہیں اور میں دسا نبی اجازت کیوں نہیں دیتی نبی دی بیٹی رقیہ بیمار ہے تیاں والے ہو تیاں دا حق کھا کے پاوے بیمار ہوئے پاوے جی ہو جو بھی دوائی واسطے بھی لوگ کی پیسے نہیں دین دیتے پر آتے ماشاءاللہ پہنا نو بالکل ڈینا سمجھ دے میری بیٹی رقیہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر میری دھی دا خیال رکھ
رہ گئی ثواب دی گل ثواب دی گل اجر دی گل جتنا ثواب اس ابو بکر تے عمر تے علی نو بدر وچ جا کے تلوار چلا کے کفار دا مقابلہ کر کے مر کے یا مار کے ملے گا برابر دا ثواب تینوں محمد دی دھی دا خیال رکھن وچ مل جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدو مال غنیمت ونڈیا جائے گا ابو بکر اپنا حصہ لے کے آئے گا عمر اپنا حصہ لے کے آئے گا علی اپنا حصہ لے کے آئے گا میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا وا میں اپنا حصہ بھی لے آواں گا تے تیرا بھی برابر دا لے کے آواں گا ثواب چل کے تیرے گھر آ جائے گا حتیٰ کہ اللہ دا کرنا ایسا ہویا بدر فتح ہو گیا صحابہ واپس آ گئے تے جس دن حضور دی واپسی دا دن سی اسی دن حضرت رقیہ فوت ہو گئیاں حضور مدینے میں داخل ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں بھئی لوگ ہی دوڑے دوڑے آئے حضور آ گئے بچے حضور نو لپٹ رہے ہیں عورتاں دوڑیاں دوڑیاں آ رہی نے بوڑھے دوڑے دوڑے آ رہے نے حضور نے دورو اپنی ختم نبوت نالیاں کھانا لویکھیا خیر ہوئے میرا عثمان نظر نہیں آ رہا خیر ہوئے میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی پوچھیا عثمان کدھر گیا پوچھیا میری بیٹی رقیہ کدھر گئی تے دسیا گیا سونیا حضرت رقیہ دی تدفین میں عثمان مصروف ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ دی قبر تے مٹی پا رہے سن حضور گھر نہیں گئے حالانکہ حضور دی عادت شریفہ سی جدو بھی سفر تو آندے سن پہلے مسجد جاندے سن پھر حضرت فاطمہ دے گھر جاندے سن پھر دیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے سن آج حضور مسجد نہیں گئے آج حضور مدینے داخل نہیں ہوئے آج حضور زہرا دے گھر نہیں گئے آقا سدھے جنت البقیع ٹر گئے ادھروں عثمان دیا نظرہ حضور تے پئیاں ادھروں حضور دیا نظرہ عثمان تے پئیاں حضور دی اکھیاں چوں آنسو جاری نے عثمان نے حضور نو ویکھیا تے عثمان دی اکھیاں بھی چوب آنسو جاری ہو گئے حضور نے عثمان دے موڈے تے ہاتھ رکھیا تسلی دیتی عثمان رو نہیں اللہ دی تقدیر نو منن والے لوگ ہیں اللہ دا فیصلہ اٹل لے اس فیصلے نو تو بھی من لینے اس فیصلے نو میں بھی من لینے موت میرے دروازے تے بھی آئے گی موت تیرے دروازے تے بھی آئے گی اللہ دی تقدیر تے یقین رکھ حضرت عثمان کہنے آقا اس گل دا تے غمی کوئی نہیں کہ رقیہ فوت کیوں ہوئی ہے ایک اور چیز ہے جڑی مینوں اندروں کھائی جاندی ہے او کیڑی چیز ہے آقا پہلے میں مدینے دی گلی چ گزردا سا لوکی کہندے سن عثمان نہیں جا رہا مصطفیٰ دا داماد جا رہا ہے عثمان نہیں جا رہا کملی والے دا جوائی جا رہا ہے عثمان نہیں جا رہا رقیہ دا سرتاج جا رہا ہے آج او تہاڈا میرا نسبت والا رشتہ ختم ہو گیا موت نے ساڈا اور رشتہ ختم کر دیتا ہے مینوں تیرے تو والا سسر کتھوں ملے گا مینوں تیرے تو والا پیر کتھوں ملے گا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے عثمان رو نہیں ایک روایت دے مطابق اتھے ہی نبی نے آکھیا اے ہونے میرے کلو جبریل آیا ہے انہیں آکھے عثمان نو رون نہ دے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال کر دے اللہ اکبر تے سمجھدار بندیاں نو اگر سمجھ آنی ہے نیاڑیاں نو سمجھ نہیں آنی ایک بندہ رشتہ بیٹی دا دے دے تے او ہر ویلے پریشان روے داماد نہیں کھٹو ہوئے
داماد چرسی ہوئے داماد ہر ویلے تینوں ماردا ہوئے بیگم نو ہر روز باپ نو پہنچ دی ہون خبران آج تیری بیٹی بھوکی بیٹھی ہے آج تیری بیٹی تے تشدد ہویا ہے خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے اس داماد نو باپ دوسری بیٹی دے گا یہ دی پہلی اتنی پریشان رہی تجھے سکھی وسدی ہوئے تے کدی کوئی تنگی نہ ہوئی ہوئے پھر وہ کہندہ کوئی گل نہیں میری دوسری بیٹی بیٹھی ہے جا عثمان جا میں ہوں تنوں دے دیتی حضرت فرما دے لیں عثمان گل سن تو میری بیٹی نو بڑے سکھ دیتے ایک دن میں تیرے گھر گیا سی تیرے نال تے ملاقات نہ ہوئی میں بیٹی رقیہ نو پوچھیا بیٹی دس عثمان کیسا شوہر ہے تیرے نال سلوک کنجدہ کر دے حضرت رقیہ دی اکھیاں چو آنسو آ گئے میں پوچھیا بیٹی رقیہ کیا غم دیاں سنے کیا پریشانی دیاں سنے کہہ دیئے نہیں ابو جی نہیں اے تے خوشی دیاں سنے اینا سکھ میں کدے نہیں ویکھیا جتنا سکھ عثمان دے ویڑے ویکھیا ہے عثمان میری ہر خوشی دا خیال کر دے عثمان میری ہر راحت دا خیال کر دے عثمان میلوں بڑا ہی پرسکون رکھ دے عثمان میرا بڑا ہی دھیان رکھ دے حضور فرماندے نے عثمان تو تے گھر کوئی نہیں سی میں ہوتے ہی کھڑے ہو کے دعا کیتی سی اللہ میں عثمان تے راضی نا اللہ میں عثمان تے راضی نا اللہ میں عثمان تے راضی نا اللہ تو بھی عثمان تے راضی ہو جا ان قرآن ہاتھ رکھ کے میں کہہ لین دے عثمان لال ناراض نہ ہویا کر عثمان تے اللہ بھی راضی ہے رسول بھی راضی ہے بطول بھی راضی ہے عثمان لال ناراض نہ ہویا کرو عثمان دیاں غلطیاں نہ کڑیا کرو اے ٹی وی تے بیٹھ کے کچھ اوپاش مادر پدر آزاد مولوی داڑھی رکھ کے بندہ مولوی نہیں بن جاندہ داڑھی رکھ کے بندہ سکالر نہیں بن جاندہ اور ٹی وی میں بیٹھ کے فرقہ واریت جو عثمان فلاں جگہ پہ عثمان نے ایسا کیا 1445 سال بعد تیرے جیسے ولد نامعلوم پتہ لگ گیا عثمان نے ایک کیتا سی رب نو پتہ نہیں چلیا نبی نو پتہ نہیں چلیا خدا کا خوف کیجئے اپنے ایمان کی فکر کرو عثمان جت گیا آواز نہیں آئی یار عثمان کامیاب ہو گیا عثمان تے اللہ بھی راضی ہے آنکھو عثمان تے سارے بولو چلو میرے آنکھیں نہ بولو ایمان کل پوچھ کے بولو عثمان تے خدا رسول بھی عثمان تے ابو بکر بھی عمر بھی کھل کے بولو عثمان تے علی بھی بطول بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ عثمان پہ بطول کیسے راضی ہے علی کیسے راضی ہے حسنین کیسے راضی ام کلثوم دی شادی حضرت عثمان نال ہو گئی اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ بہت جلد ہی حضرت ام کلثوم دا بھی انتقال ہو گیا آج عثمان پھر رو رہی ہے وعلیکم السلام عید مبارک ہوئے ماشاءاللہ بیٹا اللہ نیک بنائے صالح بنائے عبداللہ تینو اللہ زندگی دے جنہیں بچے آئے نے سارے انہوں بھی تو سارے نے ماں پیور و اللہ میرے سمیت حاجت لے جائے آمین اچھی کہو بھائی سارے آمین یاد میں تو انہوں بھی آکھے صرف اپنا نات نہیں لے لیا اللہ سارے انہوں حاجت لے جائے آمین اللہ سارے نمرے تے لے جائے اور جڑا کھچ کے سبحان اللہ کہے اللہ عثمان دی برکت نال اج رات خوابچ حضور دا دیدار بھی نصیب ہو جائے بڑے
تسی لالچی ہو ایمان لال دعا تے ایسا میں لا چھڑیا جدو تک میں دعا نہ دیواں تسی نہ آمین کہندے ہو نہ سبحان اللہ کہندے ہو چلو یار ایک میرا شکریہ ادا کرو نا ہر جمعے ممبر تے بیٹھ کے تانوں دعاواں دینا اچھا پیسے میں کوئی دیندے دعاواں سارے لے لیندے نے اللہ اکبر ذرا کہو سبحان اللہ آج عثمان پھر رو رہا ہے حضور نے پیچھے دھیان مارے بقول شاہ ولی اللہ محدث دیروی رحمت اللہ علیہ حضرت فاطمہ دی شادی حضرت علی نال ہو چکی ہون پیچھے نبی دی اور بیٹی کوئی میں عثمان میں نو پیدا کرن والے رب دی قسمیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں آواز نہیں آئی یار اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک روایت فرمایا اگر میری 100 بیٹی ہوندی ایک روایت فرمایا میری 200 بیٹیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے فوت ہوندی جاندی میں دوجی دا نکاح تیرے نال کردہ جاندہ کیوں اگر میرے تو آلہ تینو سسر نہیں ملنا تیرے تو چنگا میں نو داماد بھی نہیں ملنا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آؤ حضور حدیبیہ دے مقام تے آرام فرمانے عمرے دی نیت نہ لائے نے مکے دیا کافرانو شک پہ گیا اے لڑا لائے نے حضور نے فرمایا بھی کون ہے جڑا جا کے دسے انہوں نے پیسے لڑن نہیں آئے اسی خانے کعبے دا طواف کرنا ہے کون جائے گا دھیان کرنا جملہ کدے جی پھسل نہ جائے عمر جی جا تے کافرانو سمجھا اچھا بھئی او بندہ رب دی قسم قرآن سامنے رکھ کے انہیں چھٹی دے رہا او نہ بولے جدہ کافرہ نہ رشتہ ہے او بولے جدہ عمر نہ رشتہ ہے جا تے کافرانو سمجھا بھئی لڑن دی تیاری نہ کرو اسی لڑن نہیں آئے اسی کعبے دا طواف کرنا ہے حضرت عمر مسکرا کے کہنے لگے آقا میں تو اڈا حکم سے رکھیں تھے لیکن میری طبیعت ہے گرمی میں ذرا سخت مزاج تے میں گیا نا کافران وال تے تو انہوں پتہ ہے بھی ساری امت ہی چون کافرانو سب تو غصہ زیادہ عمر تھے اور میرے عربہ چلو یہ کہانی پھر سے آقا تو انہوں پتہ ہے نا وجہ فرمایا ابو بکر تو لے کے بلال تک یہ سارے آپے نہ کلمہ پڑھے کافرانو میرے تے اس واسطے بہتا غصہ ہے انہوں نے میں نو اپنے ہتھی بھیجے ایسے بس گونگے نو چھٹی ہے باقی ہر کوئی بولے آئے انہوں ہتھی بھیجے ایسی انہوں نے میرے تے غصہ ہی بڑا ہے انہوں میں نو آکے ایسی نبی نو مار میں انہوں نے مارن آ گیا اچھا جی آقا میں ٹر جانا تے جے انہاں کوئی کیتی نا گل تے ماری نا کوئی کافراں چبل تے پھر میں انہاں دی پھینٹی لا دینی ہے تے پھر میں نہ کہنا بھی تینوں بھیجیا جی صلح واسطے تو ہو لڑائی پائے ہیں عمر گل تے تیری ٹھیک عثمان بولو مسلمان ہلاؤ زبان تازہ کرو اپنا ایمان او بولے جدے سنوچ ہے اللہ دے رسول تے خدا دے رحمان دی محبت دا دھیان اچھی بول عثمان تو جا تے جا کے کافرانو سمجھا تو
حلیم التبائیں تو شریف اللفظ ہیں نالے تیرے کافران تے اجے بھی بڑے احسان نے تیری قربت داری بھی ہے انہاں نو جا کے دس میرا نبی لڑن نہیں آیا بیت اللہ دا طواف کرن آیا ہے آج حضور نے عثمان نو اپنا قاصد بنا کے بھیجیا اپنا سفیر بنا کے بھیجیا حضرت عثمان پہنچے کافرہ نے مشرقین مکہ نے حضرت عثمان دا بڑا استقبال فرمایا اہلم و سہلا آکیا آپ دے رشتہ دار آپ دا ایک کزن بھی نالے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوتی بنی ہوئی ہے لنگی بنی ہوئی ہے چادر بنی ہوئی ہے اور چادر ذرا پنڈلیاں تک ننگی ہے اتے کیتی ہوئی ہے گٹے تے ٹخنے ننگے نے آپ دے کزن نے آکھیا عثمان اے مکے والے بڑے چودھری نے مکے والے بڑے سردار نے مکے والے بڑے مغرور نے اے چادرہ بڑیاں زمین تے کسیٹ کے چل دے نے اے شلوار اپنیاں گٹیاں تو تھلے پیرہ تک لمکا کے چل دے نے ذرا اپنے چادر لنگی ٹخنے تو تھلے کر لے اے مذاق نہ کرن واہ عثمان تیرے عشق رسول تو میں قربان جاواں عثمان کہندہ ہے انہا بے وقوفہ دی وجہ تو میں محمد دی سنت چھوڑ دے ماں میں عثمان کوڑا کھے گا ناراض ہوندے نے چودھری ہو جان محسوس کر دے نے کر جان مذاق کر دے نے کر لین کیونکہ کافر جو ہوئے مذاق تے بندہ ہی ہے کیونکہ جدو بھی صحابہ لل مذاق کیتا ہے کافرائیں کیتا ہے مومنہ تے جانا دتیاں نے پہنچے مذاکرات ہوئے انہوں نے کہا عثمان تینوں اجازت نہیں ہاں تیرے نبی نو اجازت نہیں تینوں اجازت تو طواف کر تینوں اجازت صفا مروہ دی سعی کر تو عمرہ کر لے تیرے نبی نو اجازت نہیں حضور عثمان فرمان لگے بڑے بے وقوف دیکھے نے تو اڈے تو تھلے تھلے کیوں جی میرا نبی اتھے کوئی نہیں میں حضور دے بغیر طواف کراں او طواف طواف ہی نہیں یہ دیتے میرے محمد دی مہر نہیں او عبادت عبادت ہی نہیں جس عبادت وچ نبی دی اجازت نہیں حالانکہ طواف کڑی آلہ چیز ہے ادھروں 7 گیڑے مکدے نے ادھروں سارے گناہ مک جاندے نے فرمایا او طواف بجائے ثواب دے عذاب ہوئے گا جڑا حضور دی اجازت تو بغیر کیتا جائے گا میرا نبی تھے کوئی نہیں میں طواف کر لواں اسی عین اسی وقت اسی گھڑی اسے لمحے حضرت عثمان در کہہ رہے نے حضور تھے کوئی نہیں او تو کسی صحابی نے آکے آقا عثمان موج کردہ ہوئے گا عثمان طواف کردہ ہوئے گا حضور فرماتے نے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں اتھے کوئی نہیں جی اجے بھی تو عقیدہ نہ بنے تو میں میرا خیال مسیح چھڑ دیا حضرت عثمان کہندے نے آقا اتھے کوئی نہیں حضور فرماندے نے میں اتھے کوئی نہیں حضور نو عثمان تے کتنا اعتبار ہے میں عثمان مر جائے گا میرے بغیر طواف نہیں کرے گا ایک باری پھر کہہ دے یار ایک باری پھر کہا میں تیرے لئی بوٹی لاغ لے ہاں بوٹی ایڈی سکولوں جنیانے بوٹی لاندے نے آنکھو با عثمان آنکھو با عثمان کی شان عثمان دی میں دساں چلو پاجی نہیں دستا تسی نہیں پوچھ دے میں نہیں دستا میں ایویں زور پہ لانا طبیعت خراب ہون دے باوجود ہی میں زور لاواں تے تسی آنکھا جی سبحان اللہ او جنہاں نو 25 سال ہے سبحان اللہ یاد نہیں ہوئی ایک جمعے کی تو ہوئے گی ترہ کھل کے آنکھو کی شان عثمان دی میں دساں نہیں دسدا بولو بولو منہ کھولو کی
شان عثمان دی میں دساں ہاں مدنی دا ہمراز کئی واری جنت مل لے کے رکھی حال گل سیگارا دے ہوئے شرم دے تذکرے عرشہ تے ہوئے شرم دے تذکرے عرشہ تے عثمان دا اعزاز جدو جام شہادت نوش کیتا قرآن بھی آپ ہی نازے کیونکہ جڑا ہاتھ دہرا داماد نبی دا آواز نہیں آئی جڑا ہاتھ دہرا داماد نبی دا اس بشر نو زنو رہنا دل ہاتھ اس دا میرا ہاتھ سمجھو ہر ایک نو شاہ کونینا دل کتاب پاک قرآن نو جس کٹھنا تائیں اس نو زنو رہنا دل کیا کسر شان بیان کرا دیتا پہرا حسن و حسین دل اگلا جمعہ میں پڑھونا کوئی نہیں تو آج ہی پڑھونا میں اگلا جمعہ میں 8 تک پڑھونا سال بعد چکے ایک جمعہ مجھے پڑھانا اس بات تو میرے خیال اگلا جمعہ میں آج ہی پڑھائی جاؤں ہوں ناراض ہو گئے ہو تو جی ناراض ہو جاؤ گے تو اگلے جمعہ ہو لیٹ آؤ گی وہ کرو گے نا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں توڑا وقت ضائع نہیں کرتا میں چاہنا کہ چلو ایمان نو حلاوت مل جائے کافر افواہ پھیلاونے بڑے محسوس بڑے مشہور افواہ ساز فیکٹری ہے کافرہ کو چند دن مذاکرات عثمان نو لگ گئے ایک کافر بڑا کھڑ پینچ قسم دا بلکہ چبل قسم دا او حضور جتے ٹھہرے ہوئے سن صلح حدیبیہ دے موقع تے تھوڑے جب باہر اٹھ کہندا اوئے ہوئے ہوئے عثمان شہید اوئے ہوئے اوہ ظالمہ عثمان نو قتل کر دیتا ہے او توڑا بھلا ہوئے او مکی آلے نے عثمان نو قتل کر دیتا ہے صحابہ کن لائے عثمان شہید ہو گیا عثمان شہید ہو گیا حضور نو آکے دسیا آقا خونے خبر ملی ہے کہ عثمان نبوت دے چہرے تے جلال آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج بیٹھے سن درخت نال ٹیک لا کے نبی نے ہاتھ پھیلایا آؤ بیعت کرو نماز کی نہیں روزے کی نہیں حج کی نہیں عمرے کی نہیں زکوٰۃ کی نہیں کس چیز کی عثمان کا بدلہ لینا ہے ہائے ہائے فرمایا 1400 مروا دیاں گا 1400 ذبح کروا دوں گا عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا میرے عثمان کو شہید کر دیا جائے اور میں واپس چلے جاؤں ہاتھ کیتا ہاتھ آیا ابو بکر تھوڑا ٹائم رہ گیا 2-3 منٹ میں ہاتھ آیا ابو بکر پھر عمر پھر علی اس جملے تے جڑا نہیں بولے ہمیں سمجھا گا یا علی نو نہیں سمجھیا یا علی نو مندہ نہیں پہلا ہاتھ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی پھر طلحہ 1400 ہاتھ نبی دے ہاتھ تے ایک پھر بولیا کاش عثمان ہندہ آج اووی نبی دیت بیعت کردہ حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں گھبراؤ نہیں اے میرا ہاتھ تھے اتے 1400 دا ہاتھ تھے حضور نے فرمایا اے میرے عثمان دا ہاتھ تھے آج عثمان سارے عمومنا لالو نمبر لے گیا کیونکہ عثمان دا ہاتھ او ہاتھ بنے ہیں اے ہو جیا ہور کائنات ہاتھ کوئی نہیں تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے خود میرے مصطفیٰ ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان با حیا دا ہاتھ اللہ بولیا سونیا محبوبہ گھبراوینا اجی ہاتھ پیچھا نہ کری اللہ کی گل لے فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا وا تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ تے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ تے اتے عثمان با حیا دا ہاتھ تے ید اللہ فوق ایدیہم
ان سارے ہتھاں دے اتے میں خدا دا ہتھ ہے ان سارے ہتھاں دے اتے میں خدا دا ہتھ ہے کوئی مائی لال نہیں جمعیاں جڑا انہاں دو ہتھاں جو صحابہ دا ہتھ بار کڈے تلو نبی دے ہتھ نے اتو خدا دا ہتھ ہے صحابہ بڑے محفوظ نے پھر کہو ذرا سبحان اللہ یار اللہ اکبر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں آپ کا وقت زیادہ لے لیتا ہوں لیکن آپ کو میرا بھی تو احساس کرنا چاہیے جزاک اللہ شہباز بھائی اللہ سلامت رکھے میرا بھی تو احساس کرنا چاہیے نا کہ میں سارے مولوی کہن عثمانی صاحب تیرے سیرے بالا بجے ہوئے ہے اسی ہر جو میں چدہ پونا گھنٹہ تقریر کرنے ہیں تو سوا گھنٹہ لا چھڑنا ہے میں کہ جی مینوں مقتدیاں نال پیار ہی انہا ہے جدو مینوں ویکھ لینا میرا دل نہیں کردا انہاں نوں چھوڑاں اور یقین جانو میں نے کئی سالوں تو میں آج تم دسن لگا کئی سالوں تسی برطانیہ دا ویزا لین واسطے ٹینشن وچ رہندے ہو میں نے کئی سالوں تو انہاں نال میرا جھگڑا اے پیا چلدا ہے وہ کہندے جی آؤ تے پکے پکے آؤ میں کہ جی مینوں برطانیہ پسند نہیں مینوں میرا پاکستان پسند مینوں میری عوام پسند ہے میں پکا ویزا برطانیہ دا تواڈی وجہ تو لے لیندا تے تسی پکی چپ میرے واسطے نہیں چھڑ دے ہون ذرا سبحان اللہ کہو جنہوں نے یہ پیار سمجھ آیا ہے بھائی ایک باری پھر کو اگلی گل کریے یا اللہ نبی کے ہاتھ سمجھ آگئے صحابہ کا ہاتھ سمجھ آیا یہ تو ہاتھ تو کیوں رکھیا ہے کوئی بندہ محلے وچ ہوئے پنڈ وچ ہوئے تو جو مرضی کرے ان پولیس بھی کچھ نہ کہے نہ تے لوگ کی ڈیریاں تے بیٹھ کے پتہ کی کہندے نے یار انہوں کوئی کچھ کہندا ہی نہیں تے سیانے پتہ بندے کی کہندے نے او بھائی یہ دیس زرداری دا ہاتھ ہے جدے تے زرداری صاحب دا ہاتھ ہوئے انہوں کوئی نہیں کچھ کہندا تے جدے تے خود خدا ہاتھ رکھ چھڑے حالانکہ زرداری ضروری نہیں کوئی چنگیاں تے ہاتھ رکھے ناراض ہو گئے ہو یار بھئی زرداری صاحب دا ہاتھ سارے تے آ سکتا ہے نا چنگیاں تے بھی تے ماڑے تے بھی تے چوراں تے بھی تے موراں تے بھی نہیں لیکن خدا چوراں تے ہاتھ نہیں رکھدا نہیں سمجھ آئی خدا دو نمبراں تے ہاتھ نہیں رکھدا اللہ دی قسمیں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولتا قرآن کہتا ہے خدا جب بھی ہاتھ رکھتا ہے رکھتا مومنوں پر ہے خدا جب بھی ساتھ دیتا ہے مومنوں کا دیتا ہے بہت وقت ہو گیا یار میں ان کیا کروں میرے مقبول صلاۃ یا اللہ تو کیوں ہاتھ رکھے ہے اللہ فرما دینے میں اس وقت رکھے ابھی عثمان شہید نہیں ہویا عثمان شہید نہیں ہویا تو نبی کہندہ ہے میں بدلہ لینا ہے آخر شہید ہونا ہے ایک منٹ دے دے خدا کے لیے آخر عثمان نے شہید ہونا ہے اس ویلے سونے تو بھی کوئی نہیں ہونا ابو بکر نے بھی کوئی نہیں ہونا عمر نے بھی کوئی نہیں ہونا تے تیرا دل لے بھی عثمان دے قاتلاں کولوں میں بدلہ لواں اجے وہ شہید نہیں ہویا جنگ ہونی کوئی نہیں تے بدلہ لینا ہے جدو شہید ہوئے گا نا سونے تو ایسا دے حجرے آرام نال سو جائیں جو عثمان دے قاتلاں کولوں میں آپ بدلہ لواں گا تا میں ہاتھ رکھے ہے عثمان کے قاتلوں سے میں خود بدلہ لوں گا محبوب اس لیے میں رہوں گا قیامت تک عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے اللہ ہے نا اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا